کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں. ہاں، جنت کا شوق، جنت کا شوق، جنت کا شوق. اچھا کبھی کبھار کسی سے بولو بھائی تو یہ نماز پڑھ، بھائی میں یار دیکھو بھائی مجھے نہ ابھی کرو، ابھی چھوڑ دو، مجھے جب بھی پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا، مجھے جنت ونت نہیں چاہیے. تو یہ اللہ، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسے جیسے اللہ کو جاننا ہی نہ ہو. ہاں، جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور اللہ کا مہمان خانہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. وہ کیا مہمان خانہ ہوگا؟ یہ بات میری یاد رکھو، اس جملے کو زندگیوں سے نکال دو. میں تو جی جنت کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی یہ سنت تھی. صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اگر یوں کروں گا کیا ملے گا؟ آپ فرماتے تھے جنت ملے گی. یا رسول اللہ ڈن، اب تیار ہوں میں کروں گا. ہاں، فضائل کا استحضار ہونا. what am I going to get؟ بھائی دنیا کی لائن سے تو پہلے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ نہیں پوچھتے؟ ہاں جی، دنیا کی لائن سے پہلے پوچھتے ہیں نا. شاباش ہے. دنیا کی لائن میں جب کہ نہ دینے والا آپ کو دینا نہیں چاہ رہا، ہاں جی، اس سے پوچھتے کیا ملے گا. اور اوپر کی لائن سے دینے والا دینا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ہاں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. فضائل کا استحضار ہو، جنت کا شوق ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ آ جائے آج تو میرے ایمان میں نہ اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ. اس لیے دنوں رات جنت دوزخ، دنوں رات آخرت اتنی سنی اتنی سنی اتنی سنی کہ فرما رہے ہیں میں دیکھ بھی لوں گا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جنید یہ تو دنیا میں بھی تو رہنا ہے، اس کا تو پھر یہ دنیا میں دنیا چھوڑ دیں. ارے نہیں نہیں، دنیا کہاں چھوٹتی ہے، دنیا کون چھوڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی مزے کرتا ہے تو صرف اللہ والے کرتے ہیں، باقی بیچارے تو صرف ریزگاری کرتے ہیں. ہاں، دھکے کھاتے ہیں اور مشین کے ایک پرزے کی طرح چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. جب پرزا پرانا ہو جائے تو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. بس یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. ہاں، میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک نعت پڑھتے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد وہ سناؤں گا. وہ بات مجھے آج سے 11 سال پہلے ہوئی میرے ساتھ، اور اس کے نقش میرے دل پر آج بھی ایسے قائم ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آج بھی اس واقعے کو بھولتا نہیں، پتہ نہیں کیوں آپ کی برکت سے یاد آیا. ایک نعت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے؟ اے رسول خاتم المرسل، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسل، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین. مصطفیٰ مجتبیٰ ہو، مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.
تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ واقعی ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، واہ، نہ آپ سے کوئی پہلے ایسا، نہ آپ کے بعد، تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں جی، آپ سے، آپ جیسا اشرف، آپ جیسا اعلیٰ، آپ جیسا انسب، آپ جیسا ابحا، آپ جیسا وسیم، آپ جیسا قسیم۔ وسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جس طرف سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اوصاف مکمل نظر آئے، وہ وسیم ہے۔ قسیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی چاہت مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ اسی لیے عرب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری اماں جان فرمایا کرتی تھیں، ہائے ہائے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں میں چھریاں مار لیتی۔ ہاں، ایسے تھے۔ اور اللہ کے ہاں کیا مقام اس کا تو خیر کیا ہی کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور آپ نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرمایا اور آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یا اللہ آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے میرے حبیب، جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا۔ قیامت تک اب جب میرا نام آئے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بتائیں آپ کو، کبھی اللہ رب العزت نے قرآن میں رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ دوسرے انبیاء کے نام مبارک لیے اللہ نے، یا اسماعیل، یا شعیب، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، القاب سے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، تو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، تو کبھی آپ کی جان کی قسم بھی کھائی، بتاؤ لعمرک، اے میرے نبی آپ کی جان کی قسم۔ ہاں، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، ایک سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام تو کیا جان دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے آپ کے جان نثار تھے، سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ میرے نبی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آواز نیچے اونچی نہیں کرنا، یہ جتنا کیا ہے سب کینسل کر دوں گا۔ ایک صحابی مسجد میں آتے تھے، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے، رونا شروع کر دیا انہوں نے جب یہ آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ گھر بیٹھ گئے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ گھر بیٹھ گیا. بلاؤ اس کو. آئے. تو بھائی تو گھر کیوں بیٹھ گیا, تو آتا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب صحیح آیتیں اتری ہیں, میری تو آواز اونچی ہے, ڈر کے مارے میں مسجد بھی نہیں آتا. تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تو اس زمرے میں نہیں آتا, تو اس میں نہیں آتا. تو جس نبی سے بات کرنے کا طریقہ اللہ سمجھائے لوگوں کو, اور وہ بھی جان نثاروں کو, تو اس نبی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا, اور جو اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لے گا پھر وہ اللہ کے ہاں کیسا ہوگا. When I grew to 18 years of age, I'll quickly do my introduction. When I grew to 18 years of age, I went to the academy, and whilst my medical was being done, they told me that I have weak eyesight, stigmatism, so I couldn't be a fighter pilot. I remember I cried so much that day. Then I said, that's not the end of life. So I said, I'd rather become a doctor. So I started studying medicine, went to the medical college. Whilst I was, I did my intermediate in pre-medical. And by the time I finished with pre-medical, I thought that, biology was too much for me. It was too difficult for me to remember from where the oesophagus started and where did it end. And to remember the spelling of it, and how the digestive system worked. I know how to eat, but how does that system work? I'm not interested. So I just thought to myself, that's not me. Can't be a doctor. So I became an engineer. And whilst I was studying by engineering, I met these friends from the university, and we started a band, and it started in a very nonchalant manner. We had no idea that we would become one of the top musicians that our country had ever produced. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.